اور اس کے رسول کے ذکر میں وہ صرف ہو جائے. تو اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور آج کی اس محفل کی برکت نصیب فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو، بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود پڑھے ہوں گے. یعنی قیامت کے دن کے پرابلمز کا سب سے زیادہ جلدی سولوشن کیسے ملے گا؟ جس نے کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن کی دہشتیں، وحشتیں، پریشانیاں، حساب کتاب ان سب سے جلدی نجات مل جائے تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں. ویسے بھی ٹائم بہت سارا ہم ضائع کر رہے ہیں موبائل فون پر، سوشل میڈیا پر، ویسے ہی گپ شپ ہیں، بہت سارا ٹائم نکال دیتے ہیں. ایسا نہ کریں. ایک ایک سانس کو قیمتی سمجھیں. اس ایک سانس یا چند سیکنڈز کی ویلیو سمجھنی ہونا تو بزرگان دین سے سمجھیں کہ وہ ایچ اینڈ ایوری سیکنڈ کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا ہمارے لیے کتنا پریشس ہے، کتنا قیمتی ہے، ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ. 5 سیکنڈ لگتے ہیں، شاید 5 سیکنڈ سے بھی کم لگتے. دوبارہ کہیے سبحان اللہ، 2-3 سیکنڈ. ٹھیک ہے، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر. یہ تینوں جملے کہنے میں 15 سیکنڈ مشکل سے لگتے ہیں. 15 سیکنڈز. دنیا میں 15 سیکنڈ میں کیا کما لیتے ہو بھائی؟ مگر میرے نبی کے سچے وعدے ہیں. جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت. اتنا آسان ہے. افضل الذکر پتہ ہے حدیث میں کیا کہا گیا؟ لا الہ الا اللہ. نبی پاک فرماتے ہیں افضل الذکر. اچھا ویسے اگر میں سوال کروں کہ کون کون یہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت میری زبان پر کلمہ طیبہ جاری؟ سارے چاہتے ہیں. اور حدیث میں فضیلت بھی ہے نا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، اسے جنت میں داخل کر دیا جائے. ہر مسلمان جس سے پوچھو کہتا ہے یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا. بہت اچھی بات ہے. مگر اگر میں یہ پوچھوں کہ آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے، اچھا پورے ہفتے میں کتنی بار پڑھا ہے، چلے پورے مہینے میں بتا دیں کتنی بار پڑھا ہے. امیزنگ. مرتے وقت سب کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں. زندگی میں تو پڑھو نا، اس پہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ سب جنت کے سودے ہیں، یہ جنت کی نعمتیں ہیں. بیٹھے بیٹھے کلمے پڑھتے رہا کرو. سبحان اللہ. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ بارک وسلم. جزاک اللہ. تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ سانسیں جو ہے نا، ہم اس ایک ایک مومنٹ میں بڑی بڑی نیکیاں کما سکتے ہیں، مگر ہم ضائع کر رہے ہیں، گھنٹوں ضائع کر رہے ہیں. تو ٹرائی ٹو امیجن اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب تک یہ سانسیں ہیں نا، جب تک نیکیاں کر سکتے ہیں. جس دن سانسیں بند ہوئی نا، اس دن روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ مرنے کے بعد اللہ سے عرض کرے گا مولا ایک بار پھر بھیج دے، ایک سبحان اللہ کہہ لو. کیونکہ اس کو اجر سمجھ آ رہا ہوگا، اس کو نظر آ رہے ہوں گے نیکیوں کے انبار. ایک بار یا اللہ درود پاک پڑھنے دے، ایک بار مولا بھیج 2 رکعت نفل پڑھ لو. بھائی زندگی میں پڑھ لو نا، ابھی کس نے روکا ہے؟ ابھی تو کوئی پرابلم نہیں ہے. جتنے سجدے کرنے ہیں، جتنی تلاوت کرنی ہے، ایک بار یاسین شریف پڑھو، 10 قرآن کا ثواب. 10 منٹ لگتے ہیں مشکل سے، 12 منٹ. کتنے 12 منٹ روز کے ضائع ہو رہے ہیں. پلیز جتنی زندگی اللہ نے دی ہے نا، اس میں کما لو جتنا کمانا ہے. اچھا ہم میں سے بہت ساروں کا ذہن ہوتا ہے کہ یار لائف میں کچھ بننا ہے، تو وہ ان اوقات کو دنیا بنانے میں ضرور کر رہے ہوتے ہیں. یار بزنس ڈیل پکڑ لو بھائی، یہی دینے کمانے کے سیزن آیا ہوا ہے، جوانی میں کماؤں گا، بڑھاپے میں کام آئے گا. ادھر دماغ چل رہا ہوتا ہے. کاش اللہ کرے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ نیکیوں میں بھی یہ ذہن بن جائے کہ یار جب تک زندہ ہونا، جب تک جمع کر لوں، ادھر جمع کر لوں، ادھر عیش کروں گا. ہاں پھر ادھر مزے ہوں گے انشاءاللہ. مولا علی فرماتے ہیں نا، بڑا پیارا مولا علی کا قول ہے کہ آج دنیا جو ہے نا وہ دار العمل ہے، اور آخرت کل جو ہے وہ دار الجزا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے. ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن، ٹمورو از دا ٹائم آف اکاؤنٹیبلٹی. اس وقت ایکشن نہیں ہو سکے گا، ابھی عمل ہو سکتا ہے. تو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے.